بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ کالج شروع ہوا ہے بہت سال ہو گئے، بہت سارے بیچز نکل گئے، میری یہ خواہش رہی کہ اس طرح کا ایک کوئی سیشن ہو، پر ہو نہ سکا۔ آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز کیوں نہ ہوا، لیکن جب کوئی بھی ہو جائے اچھی بات، اسی دن کو اچھا سمجھو، آگے چلو، بجائے پیچھے کے رونے کے یا دھونے کے۔ میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا 1956 میں۔ اب آپ حساب لگا لیجئے، شاید آپ کے دادا اتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے، والدین تو ڈیفینیٹلی ناٹ۔ سو آئی ایم پارٹ آف دا ہسٹری آف میڈیسن فار سو مینی ایئرس، اور سم ہاؤ آئی ایم لکی کہ اس میں نے ایز ایکٹیو ٹیچر نیئرلی کوئی 40 سال پڑھایا بھی ہے۔ وہ 40 سال پڑھانے کے بعد میں آفیشیلی ہو گیا ریٹائر، لیکن تھوڑا سا مجھے شوق ہے پڑھانے کا۔ واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اتنی امپورٹنٹ بات کیسے دے دی، اس کی اس دین میں میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی کاوش ہے، میری تھوڑی بہت کوشش ہوگی، جو بھی ہے یہ ایک خاص دین ہے کہ مجھے شوق ہے۔ چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہر بدھ کو، اتنے سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے، میں پوسٹ گریجویٹس کو لیکچر دیتا ہوں یوٹیوب پہ۔ آج صبح بھی دے کے آیا ہوں 9 to 10، آج بدھ ہے نا، بدھ کے دن۔ بلکہ میری بیوی کو اور میری فیملی کو یہ میری ایکٹیویٹی اتنی پاپولر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے کہنے کے باوجود آئی انسسٹ، بیکاز آئی لائک اٹ، آئی لو اٹ۔ وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہو، اس میں آپ کی ایج، آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی فیسلٹی کچھ میٹر نہیں کرتی۔ جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، ہماری کلاس میں 5-6 لڑکیاں ہوتی تھیں، باقی 60 کی کلاس ہوتی تھی، باقی 50-55 لڑکے ہوتے تھے۔ ہم سب ان 5-6 لڑکیوں کے عاشق ہوتے تھے، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں ملتان کا گریجویٹ ہوں۔ اس زمانے میں ملتان زیادہ کنزرویٹو تھا، لاہور بھی کافی تھا۔ تو کبھی کوئی لڑکی کہہ دیتی کہ فلاں دن دوپہر کے 2 بجے فلاں پول کے پاس میں تمہیں ملوں گی، تو راشد لطیف بودش و دبا کے تیار ہو کے اس پول کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 بج جاتے، اسی اوتھے ہی کھلوتے ہوتے۔ یہ چونکہ دل کی خواہش تھی، سو آپ اگر دل سے کچھ کریں گے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں آتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ دل سے کیجئے۔ سو میرا آج کا سب سے پہلے آپ کو میسج یہ ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے زندگی میں، اگر آپ دل سے کریں گے، راہ کھلتی چلی جائے گی۔ صحیح کہ وہ لڑکی تو 2 سے 5 تک نہ آئی، لیکن کوئی اور آ گئی، آئی تو صحیح نا، آئی تو صحیح۔ میں 7 سال ولایت رہا۔ 7 سال اس عمر میں
فار ینگ گریجویٹ وہ ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے. سو ہم نے بھی ایک میم کو پھنسا لیا. 7 سال اس سے دوستی رہی. میں اس طرح کا لڑکا نہیں تھا جائے ایتھے بھی منہ مارے اوتھے بھی مارے اوتھے بھی مارے. سو 1% جب میں واپس آیا 7 سال بعد یہ سارے امتحان پاس کر کے, اس زمانے میں یہ بڑی بات تھی, تو گھر آیا تو 2-4 دن بعد میرا ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ نیوی میں تھا, گھر نہیں تھا. تو مائی پیرنٹس اینڈ مائی سیلف, اور بحث شروع ہو گئی. میں نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب سے عرض کر رہی تھی کہ ہم نے تو اس میم سے شادی کرنی ہے. اب گھر میں بحث شروع ہو گئی. ہر روز صبح اٹھتے ہی مائی پیرنٹس نو میم, میں کہوں میم, نو میم, میم, بحث بحث بحث, ایک طرح لڑائی جھگڑا سمجھو. ہم لہو لہان ہو گئے ایک دوسرے ساتھ. وہ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کہتا ہوں آفٹر آل دیٹ اینی وے مائی فادر واز ویری انٹیلیجنٹ مین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. He worked out a solution. He told me one day, کہ look here, foreign wives don't settle in Pakistan well. مجھے 9 مہینے نوکری نہیں ملی تھی واپس آ کے. I sat at home, did nothing. اور ہر روز میں I would threaten my parents, میں تو جا رہا ہوں واپس, میں تو واپس, نوکری نہیں ہے, جا رہے ہیں. یہ نوکری کا نہ ہونا یہ 68-69 کی بات ہے. 65 میں وار ہوئی تھی. Wars don't solve problems. They create problems, social, economic. جیت ہار تو ایک طرف رہ جاتی ہے. نوکری ہی نہیں. 65 وار کی وجہ سے economically we had gone down, no new jobs. So ہر روز میں ان سے کہوں میں جا رہا ہوں. تو ایک دن ابا جی مجھے کہنے لگے کہ یار تو روز کہنا ہے میں جا رہے ہیں, نوکری تو ہے کوئی نہیں. تو میں حل ڈھونڈیا. میں کہ جی دسو. حل تو سمپل ہے, میرا بیاہ کر دیو اتنے. کہنے لگے نہیں, حل یہ ہے کہ اگر نوکری نہ ملی تم چلے گئے, پھر تم وہیں سیٹل ہو گئے, پھر کر لینا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر پاکستان میں نوکری ملی تو پھر کسی پاکستانی سے کرنا, میں نہیں کہتا کس سے, کسی پاکستانی سے کر لینا, بیکاز ان پاکستان پاکستانی وائف سیٹل بیٹر. میں کہا نوکری تو مطلب دی کوئی نہیں, ایتھے کتے رہنا. میں کہا اچھا مینو منظور ہے, مینو منظور. ابا جی کہتے پھر ہاتھ ملا, مرد بنی, نس نہ جائیں. ہم نے ہاتھ ملایا کہ یہ پکا. ابا جی نے میری امی اصغری ان کا نام تھا بلایا, اصغری 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 آ گئی کہ میرا راشد دا ایک معاہدہ ہو گیا ہے. وہ کی ہوں ایک پیکٹ ہو گیا. میں نے کھل کے دسو کی ہوں. کیا میں راشد دا ہو گیا. امی تے ابا جی نو پہ گئی, تسی ہوندے کون ہو انہوں اجازت دین والے, یہ میرا پتر ہے, میری اجازت نہیں. خیر اس کے بعد راشد تو ایک طرف ہو گیا, امی ابا کی لڑائی شروع ہو گئی روز. پر میری ماں مسلط ایسی بیٹھی کہ نوکری لے کے ہی اٹھی. یہ ہے ماؤں کا کنٹریبیوشن. تو ہم پھر ادھر کے ہی ہو گئے. لیکن یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ آج کے اس مجلس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے, آپ
ضروری نہیں آج اس دن ابھی اس عمر میں فیصلہ کیجئے آپ نے فیوچر میں کیا بننا ہے. اور چونکہ آپ میڈیکل کالج میں ہیں، وی پریزیوم رائٹلی کہ آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اب اچھا ڈاکٹر بننا ہے اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک نالج، دوسرا سکلز. جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ کو اچھا علم ہونا چاہیے اس کا، اور جو انٹروینشنز پروسیجرز سکھائے جا رہے ہیں جس کو اسکلفلی آپ کر سکیں وہ اچھے اسکلفلی آنے چاہیے. یہ دونوں چیزیں they'll make you a good doctor. So ابھی آپ فرسٹ تھرڈ ایئر میں ہے، you got all the time to concentrate, focus on this کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، to be a good doctor آپ اچھا سیکھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اس میں اپنی میموری کے جہاں پہ بھی سیلز ہیں وہاں بٹھا لیں گے تاکہ وہ علم ایسے 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 نکلے جب کسی مریض کے سامنے ہو، جب کوئی پرابلم ڈسکس ہو، جب ہو. میں اس پہ بعد میں آؤں گا، لیکن اگر صرف نالج اور اسکل کے ساتھ اچھا ڈاکٹر بنتا پھر تو ہر بیسٹ گریجویٹ ہی یہاں پہ اچھے ہوتے نا. بیسٹ گریجویٹ کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کالج اکیڈمی کی طرف سے، کالج کی طرف سے. بیسٹ گریجویٹ آپ ماشاءاللہ جب اٹینڈ کریں گے کانووکیشن، وہ بیسٹ گریجویٹ کے میڈلز ایسے چھن کرتے جا رہے ہوتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں تو اس نے میڈل جیتا ہوتا ہے اور اس کو سرٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کالج کی طرف سے. لیکن اس شہر میں کوئی 20-25 میڈیکل کالجز ہیں، ہر سال 20-25 نکلتے ہیں بیسٹ گریجویٹس. اگر وہی چھائے ہوتے ہر سال کے جمع کرے، پچھلے 4-5 سال میں 100-150 پھر وہی نظر آتے. راشد لطیف تو کہیں نظر نہ آتا. I was never a best graduate. So knowledge and skill will make you good doctor but not successful doctor. کامیاب ڈاکٹر نہیں. وہ اچھا ڈاکٹر ضرور ہوئے گا، کامیاب نہیں. پھر وہ کامیابی کیسے، کہاں سے، کس طرح آتی ہے؟ وہ آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہے آج دن سے. What are those factors? What are those elements? What is that information? وہ چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے انجینئر ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جتنی ضروری آپ کے لیے ہے، آپ کا بھائی اگر انجینئر بنتا ہے اس کے لیے بھی، آپ کی بہن اگر سول جج یا کچھ اور ایڈمنسٹریشن میں جاتی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. سب کے لیے ضروری ہے. سو دس ٹاک، دس سیشن is not only for medical students. جہاں تک میڈیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے اس پہ میں 20 لیکچر دے سکتا ہوں، کیونکہ جس سسٹم میں میں ڈاکٹر بنا تھا وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، بہت بدل گیا ہے. میڈیکل ایجوکیشن ایک نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے.
انہوں نے بتانا شروع کیا ہے انیٹمی ضروری نہیں 2000 گھنٹے پڑھو، یا پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھو. امپرومنٹ آ گئی ہے ان دا سسٹمس، لیکن وہ اپنی جگہ، وہ میڈیکل ایجوکیشن کا کام ہے. میں وہ بات نہیں کرنے آیا، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں اچھا شہری، اچھا پاکستانی، اچھا ڈاکٹر، یہ سب کامیابی کے ساتھ کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے جس سے آپ اس کامیابی کے پاس پہنچ جائیں؟ وہ کامیابی آپ کے پاؤں چوم لے، آپ آؤٹ شائن کریں اپنے ساتھیوں کو، آپ آسمان پہ ستارہ بن کے چمکیں، ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. It's there, you only have to grab it. اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جس روز یہ فرسٹ ایئر والوں نے تو ابھی ریسنٹلی اوتھ لیا تھا مدثر صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کو کھڑا کیا، ہاتھ اونچا کیا، پھر اونچا اونچا بلوایا. پتہ نہیں وہ بات آپ کے دل سے آ رہی تھی کہ اس پیج سے سیدھی آنکھوں کو اور بس زبان پہ، اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا. ان کا تو خیال ہے تھا، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں تھا. وہ اوت لیا، اس میں بے شمار الفاظ. ہماری انگریزوں سے تو کمزور ہی ہوگی، انگریزوں سے تو کمزور ہوگی، لیکن آکسفورڈ ڈکشنری میں جتنے وہ ایڈجیکٹیوز ہیں وہ بھر دیے گئے. ان میں ایک لفظ اسی روانی میں دب کے رہ گیا، اس کی امپورٹنس بھی نہ جاگی، آپ کو سمجھ بھی نہ آئی. وہ لفظ تھا ایمپتھی. آپ نے کہا، لیکن تھوڑے فرشتیاں نوں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. بابا، ایمپتھی کا مطلب میں دوسرے سادہ الفاظ میں کہہ دوں، وہ ہے اچھا انسان بننا. ظاہر ہے ڈاکٹر انسان ہی ہوتا ہے. اچھا انسان بننا، وہ اچھا کیسے بنتا ہے؟ اس کی بے شمار ریکوائرمنٹس ہیں. اگر اس کی 100 ریکوائرمنٹس بھی ہیں، سب آپ سب کے پاس ہیں، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ 100 ہیں. کیسے وہ سب کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے اسیمیلیٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے باہر لایا جا سکتا ہے، آپ سب کے پاس ہیں. آنیسٹلی believe in me, all of you have it. It's matter of using it, matter of استعمال کرنے سے، ریہرسل کرنے سے بار بار بات ہوتی ہے. یہ جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اچھے اچھے ڈانسز، اچھے اچھے ڈائلاگ، اچھا I can tell you, even the best actors, they had to repeat that shot not 10 times, 20 times, sometimes more than 50 times to achieve perfection. وہ دلیپ کمار کی فلم دیکھو تو لگتا ہے پتہ نہیں بس ایسے گزر جاتا ہوگا تو ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بار بار ریہرسل کرنے سے ہوتا ہے، بار بار پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے. 2-3 باتیں میں اسی فوکس کے ساتھ کہہ دوں.
اب یہ نہ سمجھیے کہ میں بریک کرنے لگا ہوں اپنے آپ کے متعلق، میں مثال دینے لگا ہوں 2-3 ہاؤ ٹو گیٹ اٹ دیر۔ میں نیشنل میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہم 6 لوگوں کا گروپ تھا جس کو لوگ شرارتی گروپ کہتے تھے۔ وہ شرارتی اس لیے تھے ہم چونکہ ہم بوٹی پٹ تھے۔ بوٹی پٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بوٹی لگی ہو اور اس کو اکھیڑ دے۔ اس وقت نشر میں بوٹی کیا لگتی تھی؟ کسی لڑکے لڑکی کا ملاپ، دوستی۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہاسٹل میں فلاں جگہ منڈا کڑی مل رہے ہیں، اسی 6 دے 6 نس کے۔ ویسے میں جب دیکھتا ہوں تھے ہم بھی بھونڈ عاشق، ہم جیلس تھے۔ They could achieve it and we said if we can't achieve it, how dare he? How dare he? تو اسی میں ہم چونکہ شرارتی گروپ تھے، جب بھی رزلٹ نکلتا اینول، میرے وہ 5 ساتھی فیل، میں اکلا پاس ہوتا تھا۔ میرے اکلے پاس ہونے کی وجہ، میری ماں، ہمارا گھر جس ماحول میں میں پیدا ہوا، میں بڑا ہوا، سخت مذہبی تھا، سخت مذہبی۔ میرے دادا وہابی تھے، سخت نمازی، سخت نمازی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت اگر اذان کے بعد کوئی بچہ بھی بستر میں پایا جاتا تو میرے دادا کو جب غصہ ہوتا تو اردو بولتے، تو یہ نحوست کہاں سے آ گئی ہے، اس کو نحوست کہا جاتا۔ So everybody had to be out of bed with the اذان۔ لیکن میری ماں مجھے اذان سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دیتی، اٹھ گھنٹہ پڑھ لے تیرے کام آ جائے گا۔ سو رات کو اٹھ کے پڑھنے کی عادت میری ماں نے ڈالی۔ تو نتیجہ کیا؟ ہم شرارتی، رات کو ادھر لیٹ شرارت کرتے رہتے، کچھ کرتے، کچھ فلم پہ چلے گئے کہ یہ ہو گیا، وہ جو ایسے لڑکے ہوتے۔ لیکن میں رات کو اٹھ کے 1-2 گھنٹہ پڑھ لیتا صبح ان کے ساتھ۔ جب میں پاس ہوتا وہ سارے وہ مجھے کہتے تو کیویں پاس ہو گیا؟ میں کوئی سیکرٹ کو سیکرٹ نہ رکھتا، میں کہتا تُسے بھی رات اٹھ کے پڑھ لو 2 گھنٹے سے۔ پھر پر کہانی میں نے اس لیے بیان کی، پھر اینول کے رزلٹ سے لے کر سپلیمنٹری امتحان تک میں ان کو پڑھاتا بٹھا کے۔ دا رزلٹ واز، کوئی بھی سپلیمنٹری میں فیل نہ ہوا، کسی نے سال ضائع نہ کیا۔ یہ تو ان کا گین تھا۔ میرا گین کہ میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھنا اور پڑھانا سیکھ گیا۔ یا if I may brag، جب میں پڑھاتا تھا میڈیکل کالج میں، میں کافی پاپولر ٹیچر تھا۔ اس کا ایک انڈیکس میں یہ بتا دوں، علامہ اقبال کے آڈیٹوریم میں میں پڑھاتا تھا۔ کبھی آپ سروس اسپتال جائیں گے، وہاں کا آڈیٹوریم دیکھیں گے۔ میں نے زندگی میں رول کال نہیں لی، کبھی نہیں۔ مجھے کہیں بھی کہ رول کال، میں کہ یار میرے لیکچر تھیٹر تے بیٹھن دی جگہ نہیں ہے، لوکی کھڑے ہوندے نے، تو میں کی رول کال لینی۔ کنگ ایڈورڈ کے، فاطمہ جناح کے، اس وقت یہی 3 کالجز تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی آ کے میرا لیکچر علامہ اقبال میں اٹینڈ کرتے تھے۔ لیکچر کوئی گل ہی ہونی ہے نا، وہ یہ کہ مجھے لیکچر دینے کا ول آتا تھا، طریقہ آتا تھا۔
پہلی بات، آج سے آپ باندھ لیجئے، گانٹھ باندھ لیجئے رومال میں یا دوپٹے میں یا جہاں پہ بھی. آپ جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس، یو ول پاس اٹ آن ٹو یور فرینڈ، یو ول پاس اٹ آن ٹو یور کولیگ. اس سے ان کو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا، آپ کا فائدہ ہوگا. میں نے وہ میڈیکل کالج سے پڑھانا شروع کیا، میری پریکٹس ہو گئی. وہ زمانے میں تو اسسٹنٹ پروفیسر کو برداشت نہیں کرتے تھے، ہوٹنگ یہ وہ. نتھنگ ہیپن ٹو می بیکاز آئی آلریڈی ہیڈ سو مینی ایئرز آف ایکسپیرئنس. اسی بریک کرنے کے میں لنڈن میں MRCOG کا کورس کیا 3 مہینے کا. تو ٹیچر کے آنے سے پہلے ہم بیٹھے ہوتے تو میں ایک دم سے اٹھ کے نا وہ سبجیکٹ جو اس دن پڑھانا تھا وہ پڑھانے لگتا. جب ٹیچر جاتا تو میرے ساتھی، ہم سارے پوسٹ گریجویٹ کر رہے تھے، سارے، کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، لوکل بھی. دے وڈ آلویز ٹیل می، راشد کنٹینیو یور لیکچر. سر یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، سب کو ہی ہے، لیکن پریکٹس میکس پرفیکٹ. سو آپ عادت ڈالیے دوسروں کو دینے کی. دینے کو تو بہت کچھ ہے جو آپ دے سکتے ہیں، علم، پیسہ، کمفرٹ، سولیس، کسی کا حال ہی پوچھ لینا. یہ اسکل جو ہے نا، اس موسٹ امپورٹنٹ اسکل ان لائف، کہ یو کم آؤٹ ود ایمپتھی، ود سمپتھی. ہمارے ڈاکٹر، مریض ٹھیک ہے بڑے پریکٹس بزی ہوگی، لیکن مریض آ کے بیٹھتا نہیں تو نسخہ لکھ کے جا، نسخہ لکھ کے جا. ہارڈلی اینی کمیونیکیشن، hardly any conversation. یہ ڈاکٹری نہیں ہے، یہ ڈاکٹری نہیں ہے. وہ مریض کیسے جانے گا آپ کو کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہو، برے ڈاکٹر ہو؟ نسخہ تو ہر کوئی لکھتا ہے، وہی 4-5 اینٹی بائیوٹکس، 4-5 اینٹی پیریٹک، 4-5 سیڈیشنز، یہ وہ پیناڈول ایسڈ. مریض آپ کو ڈاکٹر مانتا ہی نہیں. وہ کوئی بھی روبوٹ بیٹھا ہو تو وہ بھی اسی طرح لکھ دے گا. اب تو زمانہ روبوٹ کا آنے والا ہے. میں اگلی دور آیا تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں گے. تو لیکن امپروو یور کمیونیکیشن سکلز، وہ پریکٹس سے ہوتی ہے. میں نے کہا نا، میری اللہ والوں کوئی پلان تھوڑا تھا. وہ میرے دوست سے فیل ہوتے تھے، میں پاس تھا، مجھے آتا تھا، میں ان کو بتا دیتا تھا. اس وقت کیا پتا تھا کہ وہ پریکٹس ول گو لانگ وے ان مائی لائف، ول گو لانگ وے ان مائی لائف. سو آج کا میسج آپ سب کے لیے یہ ہے، امپروو یور کمیونیکیشن اسکلس. چپ کر کے مت بیٹھو، دائیں بائیں نا واقف بھی ہو تو بات کرنا سیکھو. بلیو ان می، میں جہاز میں بیٹھتا ہوں، سارے اسٹرینجرز ہوتے ہیں. دا پرسن ہو سٹس نیکسٹ ٹو می، اٹ ڈزنٹ ٹیک می اے منٹ ٹو اسٹارٹ کنورسیشن. آپ آسان ہے بابا، صرف ہیزیٹینسی آپ کو ہے، ایکشن آسان ہے. آپ بیٹھیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے، کاروبار. آسان ترین میتھڈالوجی اسٹرینجر سے بات کرنے کی. آپ کا کاروبار کیا ہے؟ پھر آدھا گھنٹہ وہ اپنے کاروبار کے متعلق بولتا رہے گا.
He'll feel happy کہ میرا ساتھی ملا, اس نے میرا, آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری کے متعلق بات کرتے جائیں گے, بزنس ہے تو بزنس, انجینئر ہے, آئی ٹی ہے, آج کل تو بھی ہے. سو اس انہیبیشن جو ہے نا ہمیں اسٹرینجر سے بات کرنے کی یا کسی دوسرے سے بات کرنے کی, اس کو اتار کے پھینک دیجئے راوی میں, اس انہیبیشن کو. میں اپنا ایک اسی طرح کی بے شمار دفعہ آپ کی یہ جو ڈائلاگ ہے may not come out very happy, پھر بھی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس کا نقصان نہیں ہوگا. میں کراچی ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا, مجھے درمیان کی سیٹ ملی, آئل سیٹ پہ, اتنا آئل نہیں, ونڈو سیٹ پہ وہ ایک لڑکی بیٹھی تھی, جوان سی, جوان لڑکی نہ گل کرنے کا بہت مزہ ہے نا, irrespective آف ایج. اوہ زیادہ کڑیاں نے, جوان منڈیا نہ گل کرنے کا زیادہ مزہ ہے, irrespective آف their ایج. کوئی تسی ہسنا بھی سکھ لو. ہوئے ہوئے ایڈا ڈپریس لاٹ. تو تے سب نو سیکیٹرسٹ دی ضرورت ہے, وہ تھانوں ہسنا سکھاوے, تھانوں دند دکھانے سکھاوے. کیوں اتنے ڈپریس ہو آپ اس عمر میں؟ کیا ہو گیا؟ لمبی زندگی ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے, تو آپ ابھی ہنسنا چھوڑ دو. لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت. تو وہ لڑکی بیٹھی, تو میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ آپ لاہور تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہتی, میں نے کہا آپ وہاں پڑھنے جا رہی ہیں کہ وہاں رہتی ہیں؟ کہنے جی میں وہاں رہتی ہوں. میں نے کہا پھر وہاں آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ کوئی کام کرتی ہیں؟ کہ میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا پھر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھو مائی پرسویرنس, وہ مختصر جواب دے رہی ہے, میں پھر بھی لگ گیا رہے. اور میں نے کہا کیا کام کرتی ہیں؟ کہ جی میں گانا گاتی ہوں. میں فوراً اپنی طرف سے معافی مانگی. میں کہی بات یہ ہے کہ مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا شوق نہیں ہے, میں نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں نہ گانے والے دیکھتا ہوں. حالانکہ آئی کین ٹیل یو, ایک جب میں ٹھیک ٹھاک گائنیکالوجسٹ تھا, میڈم نور جہاں میری پیشنٹ, اقبال بانو میری پیشنٹ, مہدی حسن میرا پیشنٹ, نزاکت علی سلامت علی میرا, مطلب ایٹ ون اسٹیج آئی واز اوکے. تو یہ سارے میرے پہ. خیر اس نے کہا نا میں گانا گاتی ہوں, تو میں نے فوراً کہا میں کہ معاف کیجیے میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہی نہیں ہوں, تو آپ کو پہچانا نہیں ہے, تو آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام دسیا. وہی میں کیا تو وہ ہے, تو میری بھابی ہوں نہیں ہے. انہیں میرے بارے غور نہ ویکھیا, انہیں پچھاندہ نہیں تھے, انہیں بھابی کہندا پیا. تو بیکاز آئی نیو her husband's younger brother very well, وہ میرا بڑا دوست تھا, تو میں کہا وہ میرا بڑا یار ہے, یہ ہے وہ. تو اس وقت سے شروع ہے, لاہور آ کے رکے. وہ اگلا پارٹ زیادہ امیوزنگ ہے. جب اترنے لگے تو مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ گائنیکالوجسٹ ہیں, مجھے کوئی اچھا سا گائنیکالوجسٹ بتا دیں, میں نے کنسلٹ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اپنا یہ کیسے کہتا کہ تو میرے کو لے آ. تو میں نے فرق زمان کا نام دیا. فرق زمان از لائک مائی ینگر بردر. میں کہا فرق زمان از دا بیسٹ ان ٹاؤن, ہی ول گیٹ ریڈ آف آل دا پرابلمس. یہ وہ خیر کوئی 10 دن بعد وہ اور اس کا خاوند میرے کلینک میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میں وہ خاوند کا نام تو جانتا تھا, اچھی طرح جانتا تھا, چونکہ بڑا بھائی تھا. تو میں کیا, وہ ملتانی ہے, میں تھوڑی بہت 10 سال ملتان رہ کے پریکٹس بھی کیا ہے, وہاں کا گریجویٹ بھی ہوں, تو تھوڑی سی ملتانی سمجھ آتی ہے, بولتا نہیں. تو میں نے اس کا نام لے کے کیا,
تو اتنے کیویں آ گیا؟ تو میں نے کہنے لگا وت ویکھے نا جلی تھی گی یہ، میں کو پوچھ دیے فرق کو لے کے جا، میں کہ راشد پیو بیٹھا ہے تھے سو ضروری نہیں اس طرح کی پلین کی ڈائلاگ کنورسیشن آپ کو ایک مریض ایکسٹرا لا دے گی، لیکن یہ وہ انداز ہے جو آپ کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ میں 10 سال ملتان رہا، وہاں میری پریکٹس ٹھیک ٹھاک تھی۔ ملتان نشتر کا اگر آپ دیکھیں، اٹس اے بیوٹیفل کیمپس، وہاں اسٹوڈنٹ سارے اور سارے ٹیچر ایک ہی کیمپس میں رہتے ہیں، ٹیچرز کے گھر بھی ہیں اور سارے اسٹوڈنٹس، سو اٹ واز اے بیوٹیفل کیمپس، اور وہیں کا میں پڑھا ہوا، وہیں پہ پروفیسر، اور ٹھیک ٹھاک میری پریکٹس بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو میں کہنا شروع کیا، جب میرے ٹیچر مینٹور سیال صاحب لاہور میں تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آئے کہ میں نے لاہور جانا، جو لاہور میں رہنے والے ہیں، آپ سب کے پیرنٹس زیادہ تر لاہور سے باہر کے ہوں گے، تھوڑی یہاں لاہوری ہوں گے۔ جو لاہور سے باہر والے ہیں ان کو گلہ یہ رہتا ہے کہ لاہور والے انہوں نے اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ یہ لاہور کے اسکولوں میں 2-4 میں پڑھ کے آتے ہیں، وہ اپنے ٹائر سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ خیر میں کہوں کہ میں جانا تو یہاں لاہور والے ہمیں جانے نہ پہچانے نہ، میری بات نہ سنیں، مجھے ٹرانسفر نہ کریں۔ خیر جب میں بار بار لاہور آ کے ریکویسٹ کروں کہ میری ٹرانسفر کرو، میری بیوی مجھے ایک ہی بات کہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے ملتان میں؟ تکلیف یہ ہے کہ یہاں تمہیں تکلیف کوئی نہیں، اس لیے تم تکلیف کریٹ کرنا چاہتے ہو۔ وہاں نیا کمپٹیشن، نیا، تمہارے استاد بزرگ بڑے بڑے، کیا کرو گے؟ خیر ہم آ گئے، مشکل سے ٹرانسفر ہوئی، وہ ایک لمبی کہانی، آ گیا۔ پھر میں نے سوچا وہاں تو میری ٹھیک ٹھاک پریکٹس تھی، یہاں مجھے جانتا کوئی نہیں، کیا کروں گا، کیسے کروں گا؟ میں نے ایک ارادہ کیا، اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ مریض جو اس دروازے سے اندر آ گئی میرے کلینک، پھر مجھے چھوڑ کے کیسے جائے گی؟ میں آج تک اپنے مریضوں سے ان کو ہیومر کرتا ہوں، ان کو لطیفے سناتا ہوں، ان کو کمفرٹیبل کرتا ہوں، تاکہ یہ نہ لگے کہ وہ ایک وڈے سارے ڈاکٹر کو لے آ گئے، وہ روب تھلے ہی مرے جا رہے ہیں۔ میں بھی انہی کی طرح انسان ہوں، انہی کی طرح باتیں کرتا ہوں، ان کو ہنساتا ہوں، خود ہنستا ہوں۔ Believe in me, it didn't take me more than a year to catch up practice with my teachers and seniors. So آپ اپنے مریضوں کو ہنسائیے، پیار کیجئے، ان کو محبت بانٹیے۔ تو اسی دوائی کلی ونڈ کے تو سمجھ میں ڈیوٹی پوری کرتی، ایسا نہیں۔ آپ سوچتے ہوگے ہم تو ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں، تھرڈ ایئر میں ہیں، یہ ایسی باتیں ان کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جس دن کانوکیشن ہوگی اس دن بلا لیا ہوتا راشد لطیف کو، پھر ہمیں اس طرح کا گرم سرد خوش قسم کا لیکچر دے دیتا، وہ ڈراؤنا سا کہ زندگی بڑی اوکھی ہے۔ بابا اوکھی ان کے لیے ہے جو اس کو اوکھا بناتے ہیں، مشکل بناتے ہیں۔ آپ نے سیکھنا ہے،
پیار محبت سے زندگی آسان ہوتی ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کہیں ہو۔ میں جب ریگولر پروفیسر تھا تو میرے ارد گرد گائنیکالوجسٹ لڑکیاں ہی ہوتی تھی ٹریننگ کے لیے۔ میں ان سے ایک بات کہا کرتا تھا، یہاں پہ میں پھر ختم کروں گا، ایک بات کہا کرتا ہے کہ یو آر اے پروفیشنل وومن، صبح آتی ہو رات تک بزی رہتی ہو، گائنیکالوجسٹ کافی بزی ہوتے ہیں، تمہارا خاوند جو ہے جب تمہاری شادی ہوئی تھی وہ 30-32 سال کا تھا، 10-12 سال بعد وہ مڈ 40s میں ہوتا ہے۔ مرد جو سکسیسفل ہے جب مڈ 40s میں ہوتے ہیں وہ سینئر ایگزیکٹو بن جاتے ہیں۔ میں کہا جب وہ سینئر ایگزیکٹو بنے گا اس کو سیکرٹری مل جائے گی، بڑا دفتر مل جائے گا، اور اس کی سیکرٹری وہ لباس پہنے گی جو باس کو پسند ہے، چاہے اس کو لو نیک پسند ہے، ٹائٹ پسند ہے، جیسا وہ وہی پہنے گی۔ کوئی گر پہ ہے؟ انہوں فرسٹ ایڈ کی ضرورت تو نہیں۔ تو خیر میں کہا جب وہ دفتر جاتا ہے وہ اس کے پوچھے بغیر ہاٹ کپ آف کافی لاتی ہے، اس کی ٹیبل پہ رکھتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے سر ہاؤ آر یو، جیسے یو پہ زور دیتی ہے وہ دل ہی کھینچ لیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب سارا دن دفتر سے تھکا آ رہا آتا ہے، آپ بھی تھکی آ رہی آتی ہے، تو انٹر ہوتے ہی دیکھیا نا جی منڈے دی رپورٹ فیل ہو گیا ہے، اب بجلی دا بل دیکھے نا جی ₹1,00,000 دا آ گیا ہے، اور اسی طرح کے دیکھیا نا جی دیکھیا نا وہ اتنے تھکیا آ رہا ہے تسی اتنے، اخیر تے دیکھیا نا جی تیری ماں نے مینوں اج کہہ دیتا ہے۔ وہ بیچارہ یہ سن کے اس کو ماں یاد آتی ہے تو ماں کے کمرے میں جاتا ہے تو ماں بھی اسی طرح ہی اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، تیری بیوی تیری بیوی تیری بیوی۔ میں کیا ہو یور ہول بیہیویئر از ریپلسو، پش ہم بیک۔ وہ کہنا میں دفتر چنگا سی، وہ ساری باتیں اپنی سیکرٹری کی یاد آ جاتی۔ تو اس لیے میں ان لڑکیوں کو کہا کرتا تھا چاہے کتنے بھی بزی ہو، جب تمہارے میاں کا گھر آنے کا ٹائم ہے پہلے تو اسٹیل ٹائم، بی دیئر ایٹ ہوم، یو کین مینیج، ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے۔ دوسرا اس کے آنے سے پہلے نئے کپڑے پہنو، نیا میک اپ کرو، این بن شن کے ٹرالی سے جا کے بیٹھو۔ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ ریئلٹی آف لائف ہے۔ اور پھر جو ہی وہ آئے اس کو پوچھو کہ ڈیڈ یو ہیو اے گڈ ڈے، ڈیڈ یو سالو دیٹ پرابلم، وہ تمہاری پروموشن کب ہونے والی ہے، اچھی اچھی باتیں کرو۔ اینڈ دیٹ از اے سیکرٹ آف ہیپی میرڈ لائف۔ یہ سارا کمیونیکیشن، ایوری تھنگ از پٹ ان ٹو دا بیگ، اور اس میں نکالو تو اندر سے کمیونیکیشن نکلتی ہے۔ آل پرابلمس کمیونیکیشن از دی آنسر۔ سو I have spoken for 45 minutes. Communication is the word for today. آپ گھر جائیں گے اس پہ غور فرمائیے، اس کو امپروو کیجئے، یہ بیسک ہے آف اے سکسیسفل ڈاکٹر۔ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آج کا لیکچر سارے کمیونیکیشن پہ بیس تھا، اور جتنی آپ کی پریکٹس ہے تو آپ کا پیشنٹ ڈیلنگ بھی اس حساب سے ایکسپیرینس ہوگا۔ اس سے میرا کوشچن یہ ہے کہ پنجاب میں رہتے ہوئے اگر کوئی پریکٹس کر رہا ہے
جدھر ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ غصے کا شکار ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایسے پیشنٹ اٹینڈنٹس یا ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے بہت اگریسو ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ کوئی تھینک یو یہ جب میں نے کہہ دیا کمیونیکیشن یہ ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وہ آپ نے جیسے کہا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں اونلی کمیونیکیشن ول ناٹ ہیلپ، دیر از مچ مور ٹو اٹ. لائف زندگی میں بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت کیا کرنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آ کے بار بار آپ لوگوں سے بات کروں گا، تاکہ ایک دفعہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کہنے سے کچھ نہیں. تھوڑا میری ایک ادھی کہانی ہو سنگر دی یاد رہے گی، اور ایک ادھی اور کوئی میرا ویاہ یاد آ جائے گا، چونکہ تسی بھی یہ جے چکر چو نکلو گے. تو لیکن لائف میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ اگر رکھا جائے، ٹاپ ہارڈ ورک، اس طرح تو میں آیا ہی نہیں. وداؤٹ ہارڈ ورک دیر از نتھنگ یو کین اچیو. ویلے بیٹھ کے تو کوئی نہیں آتا. آنیسٹی، if you are a dishonest person, you will not get far. Similarly, love, affection, caring for your kith and kin, for poor relatives, وہ empathy سے زیادہ ہے، اس کی نیڈ اس سے زیادہ ہے. So there is a lot, I agree with you کہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈاکٹر ہوتے ہیں. آخر کئی مریض ڈاکٹروں کو کٹن نہیں پہ جاتے، وہ ٹراما کیسے اوائڈ کرنا ہے یا کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن چونکہ یہ پہلا تھا، میں ساری گلاں کر کے پھر انج لگن لگتا ہے ایک کام نہیں ہونا، ایک ایک کر کے تو اسی طرح جمع کرتے جائیں تو 10 باتیں ہیں. اگر آپ سب کو اپنا لیں، اپنا ایک کوئی گولی نہیں ہے جڑی کھا کے تے بس اپنائی گئی. یہ ریہرسل ہے، پریکٹس ہے. لیکن آپ ارادہ کریں آف امپروونگ یور کمیونیکیشن سکلز. جو بھی آپ کی ہے یو کوڈ ڈو بیٹر. سو مینی ٹائمس اٹ ہیپنس کہ میں باہر سے آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار میں گل اتنے اس طرح کہی ہوندی تے بہتر سی. ابھی بھی کہ میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار یہ بات مجھے ایسے نہیں کہنی چاہیے تھی، ایسے کہنی چاہیے تھی. یہ ہر لیکچر کے بعد میں سوچتا ہوں. اب میں گھر جاؤں گا نا، کار میں بیٹھا گھر تک یہی سوچتا جاؤں گا کہ میں یہ لیکچر کیسے کہتا تو اور بہتر ہوتا. بیکاز دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ، روم فار امپروومنٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم. میرا سوال یہ تھا کہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم بہتر کرنا ہے، آپ نے بتایا کہ اس کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایکشن پلان کیا کہ یہاں پر کالج میں رہ کے ہم کون سی فیسلٹیز کے ذریعے اس کو کر سکتے ہیں ادھر، اور اس کے علاوہ گھر جا کے یا علاوہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کو بہتر. ہر منٹ اپرچونٹی. گھر بیٹھے ہو، تمہارا سرونٹ آتا ہے، وہ تمہارے لیے پانی لاتا ہے، تمہارا کھانا لاتا ہے. ساڈی تے زبان ہی بند ہوندی ہے. بابا اس کا کہو تھینک یو. کہا ہے تم نے کبھی تھینک یو؟ نہیں. ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 2-4 نوکر ہیں، وہ جب لاتے ہیں میرے لیے، میں انویریبلی ان کو تھینک یو کہتا ہوں. اور سو مینی ٹائمس مائی فیملی ممبر سے تو انہاں دی عادتاں خراب کر دے. بابا ایلیویٹنگ ہیومن بینگ، عزت کے ہم بھوکے ہیں آل آف اس. عزت جتنی ہمیں پیاری ہے انسان کو پیاری ہے، چاہے وہ لوئسٹ ہے چاہے ہائیسٹ ہے. عزت دو، عزت لو، عزت دو. یہی کمیونیکیشن ہے. عزت دو، عزت لو. جو آپ کے ساتھ پورلی بندے ہیں ان کو زیادہ عزت دو. ہمیں عادت ہے کہ جو افسر آ گیا انہوں تے اٹھ کے کھڑا کیتا،
ان دروازے تک بھی چڑھن گئے. اور یہ وہ جب کوئی چاہے رشتہ دار ہی ہوئے ہے وہ غریبڑا آ گیا تو ہم اس کو اٹھ کے ملنا نہیں چاہتے, اس کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا چاہتے. یہ کتوں آ گیا, اس کو رشتہ دار نہیں ہم گرانتے. میرے نزدیک تو آپ سب میرے رشتہ دار ہو. کیوں نہیں؟ ہمارا لنک ہے, ایک کمیونیکیشن ہے ہماری آپس میں. آپ میرے ہو تو اتنے سینکڑوں بیٹھے میری بات سن رہے ہو, تو ہر ایک کو اپنا جانو, اپنا جانو. رحیم یار خان سے آؤ, کہیں سے بھی آؤ. رحیم یار خان تو مخدوم احمد محمود وہاں کا ہے نا, رحیم یار خان صادق آباد. چلو, تو جہاں سے بھی ہو, یہ پریکٹس جیسا کہتے ہیں نا 1000 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. یہ پریکٹس آج سے ہی شروع کیجئے. سے گڈ مارننگ ٹو ایوری بڈی, سے السلام علیکم, سے پوچھئے ہاؤ آر یو. کیا حرج ہے اس کا پوچھنے میں؟ ہمیں عادت ہی نہیں پوچھنے کی. ڈیڈ یو سلیپ ویل, ڈیڈ یو اسٹڈی, ہاؤ واز اے لیکچر, ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ. بات سے بات بنتی ہے, بات سے بات بنتی ہے. اسی کو بنانا سیکھیے تو بس پھر آپ بن گئے. اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال رہے آپ کے, تو بس پھر بن گئے آپ. چلو کوئی اور ہو تو سیدھے سوال پوچھ. بھائی مجھ سے وعدہ کرو, اگلی دفعہ میں بولوں گا یہاں تو کم از کم 10-15 سوال پوچھے جائیں گے. نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, کوئی میرا پرسنل کوشچن بھی پوچھے. میری گرل فرینڈ کا کیا نام تھا, السلام علیکم سر. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ملک کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی پاکستان میں کتنا اسکوپ ہے؟ کتنا اوکھا سوال پوچھے تھے. بات یہ ہے, اب مجھے ضرور I'll borrow at least 5 minutes of you to answer this question. جب 1947 میں پاکستان بنا, کسی کو نہیں پتا تھا, قائد اعظم کو نہیں پتا تھا کہ میس مائیگریشن ہوگی. خیال تھا جو جہاں ہے وہیں رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے ہندو سکھ سارے ادھر چلے گئے, ادھر سے مسلمان سارے ادھر آ گئے. یہ بھی سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. ہمارے پاس بھی جو کچھ تھا ہم چھوڑ کے چلے آئے. لیکن فرق یہ ہے کہ انگلش رول میں ایک بات جو ہوئی کہ مسلمان نہ پڑھے, تو چونکہ نہ ان پڑھ تھے, وہ نہ نوکریوں میں تھے, نہ جاب میں تھے, نہ بزنس میں تھے, نہ پروفیشن میں تھے, نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا. نیشنل میڈیکل کالج کا پہلا پرنسپل صرف MBBS تھا. اس وقت اتنے پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے. خیر ہوا یہ کہ لاہور سے ساری مال روڈ پہ ہندو لوگ تھے, ساری انارکلی میں ہندو لوگ تھے, ہندو سکھ, وہ سب یہ چھوڑ کے چلے گئے. مائی گرینڈ فادر واز اے ویری رچ مین بٹ وی لیوڈ ان اے ولیج. اس کی زمینیں تھیں, تو ہم وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے. کسی نے وہاں دکان نہ چھوڑی, کسی نے کاروبار نہ چھوڑا, کچھ نہ چھوڑا. لیکن یہاں سے ہندو سکھ بھاگے, ان کو شہروں میں کچھ بھی نہ ملا, وہ سارے دلی چلے گئے, انہوں نے دوبارہ بزنس شروع کیا. ہم آ کے لاہور میں اوور نائٹ بڑی بڑی دکانوں کے مالک بن گئے. مال ٹاؤن سارا ہندو سکھ تھا, صرف A بلاک میں مسلمان تھے, باقی سارے ہندو سکھ تھے.
آپ کے پرنسپل صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے. اور وہ ساری بڑی بڑی کوٹھیاں مل گئیں. لیکن ہوا یہ، آپ کے سوال کے جواب پہ، ہم سارے اوور نائٹ امیر ہو گئے. وڈی ساری دکان، وڈی ساری کوٹھی، یہاں تک کہ بجلی کا نہیں پتہ تھا، لوگ ڈنڈے سے پنکھے کو روکتے تھے. ہم اوور نائٹ وی بیکیم رچ. تو ہمیں اس وقت سے لے کر ہم اس مولڈ سے باہر نہیں نکلے کہ ہم کیسے ایک دم امیر ہو جائیں. اب ستم ظریفی یہ بھی ہوئی، جیسا آپ نے کہا ملک کے حالات خراب ہو گئے. وہ جو امیر ہوئے تھے پاکستان نے امیر بنائے تھے، پاکستان نے ان کو پیسہ دیا، پاکستان، وہ اپنا پیسہ لے کے بھاگے جا رہے ہیں. پاکستان کے حالات خراب، وہ تھوڑے پیو نے جیسے پیسے پاکستان نے دیے تھے، پاکستان نے تمہیں امیر بنایا تھا. آپ غربت کی بات کرتے ہو، آپ کو وہ کیا فوڈ اسٹریٹ ہے لاہور کی، ایم عالم روڈ ہے، وہاں پہ ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی. یہ وہ امیر ہے جو کھا رہے ہیں وہاں بیٹھے، وہ پاکستان نے دیا ان کو. سو اگر پاکستان یہ سب کچھ دے سکتا ہے ان کو، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ اچھا اور کامیاب ڈاکٹر بنیے. راشد لطیف، the day I went to join my service in نیشنل میڈیکل کالج، میں انگلینڈ 7 سال رہ کے آیا تھا، کار وہاں سے لایا تھا. میرے پاس وہ کار تھی، 5-6 سوٹ تھے، 10-12 کتابیں تھیں. I had no house, no plot, no bank balance, nothing. وہ جو 9 مہینے میں نے کہا نا مجھے نوکری نہیں ملی تھی، میرے ساتھ ایک اور FRCS بھی آیا تھا، ہم دونوں آؤٹ آف جاب. شام کو ہم دونوں اکٹھے موٹر میں نکلے کہ آج کیڈنو پھسائیے کہ سانو روٹی کھلاوے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے روٹی. جو ہمارے ساتھی ہم 7-8 سال رہ کے آئے، اس 7-8 سال میں جو نہیں گئے تھے وہ جی پی کامیاب، نوکری بھی، کاروباری بھی، اس طرح سے. تو دے ہیڈ سم گڈ منی، وی ڈنٹ. ہم ان کو کہتے ہوئے سان روٹی کھلاؤ، اور کئی ان میں سے ایسے ہوتے خدا دی قسمیں آج کوئی بکری نہیں ہوئی، جھوٹ بولتے. لیکن پاکستان نے ان سب کو امیر بنایا. اور راشد لطیف جس کے پاس کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی کچھ نہیں تھا، تو کتنے کھڑی ہیں کڑیے. یہ سارا کچھ پاکستان نے ممکن کیا، یہ پاکستان نے ممکن کیا. میں کوئی ڈالر باہر سے لایا تھا، یہیں سے ملا. سو اف یو ورک ہارڈ، یو بی اے گڈ ڈاکٹر، یو بی اے سکسیسفل ڈاکٹر. اسکائی از دا لمٹ فار یو ان پاکستان. جیسے میں نے ابھی بولا، انسان تو عزت کا بھوکا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے. وی لو رسپیکٹ. آپ کے گھر کا ملازم بھی رسپیکٹ چاہتا ہے. آپ کو شاید مدثر نے جو اوتھ دیا اس میں رسپیکٹفل بیہیویئر کہا گیا. فار یور ٹیچرز، فار یور پیشنٹس، فار یور ریلیٹیوز، فار یور فرینڈس. یہ پاکستان آپ کو دے رہا ہے. آپ پاس کرتے ہی پلیب کیجئے، سٹیپس کیجئے، آسٹریلیا کا پاس کر لیجئے. وہاں میں نے وہاں کے سب دیکھے ہوئے ہیں. آنیسٹلی مجھے ایئرپورٹ سے ہی اپنی بڑی موٹر میں لے کے جاتے ہیں، اور موٹر میں بیٹھے بیٹھے بٹن دباتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے. پھر گراج میں پہنچتے نہیں تو بٹن دباتے ہیں تو گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور کوئی بٹن دبائے بغیر بیوی حاضر ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہے. نہیں ہے تو ان کی ریکگنیشن نہیں ہے وہاں پہ.
نہ دائیں اس کو کوئی جانتا ہے نہ بائیں اس کو کوئی جانتا ہے. یہ پاکستان دیتا ہے آپ کو. یہ یہاں رہ کے پھر آپ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیجیے, اپنے غریب دوستوں کی کیجیے. آپ کے کلاس فیلو سارے ڈاکٹر تو نہیں بنے, کچھ پیچھے رہ گئے. سم آف them ول بی unsuccessful in life. آپ ان کی مدد کیجیے. کتنی خوشیاں دے گا پاکستان آپ کو, کتنا کچھ دے گا آپ کو. میں کہانی سناتا ہوں, ریئل کہانی. پروفیسر بشیر جن کے بیٹے نیورو سرجن, جن کے آج کل 2 بیٹے یہاں پہ بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں, آصف بشیر ہیں, قاسم بشیر. بشیر صاحب کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل رہے, بڑے صاحب. وہ جو پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں اپنا انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایسوسیشن آف نارتھ پاکستانی فزیشنز. وہ اپنے پرنسپلز کو ٹکٹ بھیج دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور وہاں جب جاتے ہیں تو ہر ان کا اسٹوڈنٹ چاہتا ہے میرے گھر آؤ, میرے گھر آؤ, ٹو شو آف, تاکہ باقیوں کو بتائیں پرنسپل میرے گھر آیا سے. تو یہ گئے, کہتے کھانا کھاتے کھاتے مجھے پیشاب آیا, اولڈ مین. تو کہتے میں واش روم گیا تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے بیسمنٹ کی سیڑھی ہیں, جیسے نیچے کوئی بندہ ہے. کہنا میں واش روم سے نکل کے سیڑھیوں سے نکل نیچے گیا تو ایک پگ بنی ہوئی, دھوتی بنی ہوئی, بابا داڑھی بیٹھا. تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا تسی اتنے کیوں آ گئے ہو, میرا پتر ناراض ہوئے گا, تسی چلے جاؤ نا. وہاں اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے یہ عزت دیتے ہیں وہ. یہاں رہ کے تم کر سکتی ہو یہ نہیں. سو عزت دو, عزت لو, پاکستان میں رہو. اس لیے نہیں میں کہتا کہ پاکستان نے مجھے دی ہے. بابا جب مجھے دی ہے, میں تو ایسا مسلمان بھی نہیں ہوں, صرف 2 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر کی, عصر کی. میں نے بولا نا میں رات کو پڑھتا ہوں, رات کو پڑھ کے سونے سے پہلے اذان ہو نہ ہو میں وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں. عصر کے وقت میں اٹھتا ہوں, شام کا کلینک جانے کے لیے کپڑے پہننے سے پہلے وضو کر لیتا ہوں, گاڑی میں بیٹھا بیٹھا نماز پڑھتا ہوں. ڈونٹ ویسٹ اینی ٹائم. میں تو اس طرح کا مسلمان ہوں, پر اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا, یہ اس کی دین ہے کہ تو کھڑی ہے سر ہلائی جا رہی. نہیں, آپ عزت دو, عزت لو. پاکستان میں رہو, پاکستان کو عزت دو, پاکستان آپ کو بہت کچھ دے گا. رہ گیا یہاں کا پولیٹیکل سسٹم, یہاں کا اکنامک سسٹم, یہاں کے باقی سارے سسٹم, they are gone haywire, stray. Everything is bad. I agree with you. لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا, اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ صحیح بھی کر دے گا, جو کرتا ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے ہسٹوریکلی. سو انشاءاللہ جب تک تم ڈاکٹر بنو گی تھنگز ول بی بیٹر. سو یہ تو فکر ہو, یہ تیرے سامنے جڑے بابے بیٹھے ہیں انہوں دی, کہ ساڑھے کو 3 سال نہیں ہے. یہ کرن تو کا دی فکر کر, تو اچھے پاکستان میں ہے.